اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کے بارے میں شروع کرنا چاہ رہے تھے، اور میری جو اینکر پرسن ہے وہ مجھے اس بات پر بڑا بزید ہے کہ میں ان کی کرامات کا ذکر کروں۔ میری رائے اس بارے میں تھوڑی سی مختلف بھی ہے، اور میں زیادہ تر کرامات کو اچھا نہیں سمجھتا اپنے اس کے مطابق، اور اولیاء اللہ کا بھی یہی اصول رہا، لیکن کیونکہ عرف عام میں اور لوگ آج کے دور کے لوگ کرامات اس کو سننے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، لہذا اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی تھوڑی سی بنیادی طور پر وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب آپ تشریف لے کے آئے اجمیر میں، تو جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کی والدہ نجومی تھی، رائے پرتھوی راج کی، اس کو رائے پتھورا بھی کہا گیا۔ تو اس کی والدہ نے اسے پہلے ہی بتایا تھا 12 سال پہلے کہ کوئی شخص کامل آئے گا جو یہاں پر تیرے سارے راج کو ختم کرے گا، لہذا اس کا رویہ اس لیے بھی آپ کے خلاف تھا اور سخت تھا۔ اس نے اعلان کرایا تھا کہ کوئی بھی کسی ایسے آدمی کو وہ نہ وہاں رکنے دیں۔ لیکن پہلی دفعہ جب ایسا ہوا کہ آپ جب گئے تو وہاں ایک نخلستان تھا اجمیر کے پاس ہی ساتھ ہی، تو آپ نے وہاں اپنا جا کے پڑاؤ ڈالا اپنے ساتھیوں کے سمیت۔ تو جب شام ہوئی تو وہاں پر راجہ کے پیادے اور ملازم نہ اونٹوں کو لے کر آ گئے۔ وہ جو اونٹوں کو لے کر جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں خواجہ صاحب کا ڈیرا لگا ہوا ہے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ تو راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، رات کا بسیرا اور مسکن ہے، لہذا آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ آپ ان کے کہنے کے مطابق وہاں سے اٹھ گئے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر وہ یہ جگہ ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے تو وہ یہاں بیٹھے ہی رہیں گے، اور یہ کہہ کر آپ کوچ کر گئے، جس میں بعض روایت میں کہ آپ وہاں سے اٹھ کر جو وہ تالاب تھا جسے وہ ساغر بھی کہتے ہیں، اس کے آپ نے کنارے جا کے ڈیرا لگا لیا۔ اگلا دن جب ہوا تو وہ جو اونٹ تھے نا جو بٹھائے انہوں نے، وہ صبح اٹھے ہی نہ۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، سارے طریقے آزمائے، حتیٰ کہ انہوں نے مارا بھی بری طرح کہ شاید یہ اٹھ جائے تھکے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ جو بابا تھا نا جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا کہ اگر یہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو پھر وہ یہیں بیٹھے رہیں گے، تو یہ وہی بات اس کی پوری ہو گئی ہے۔ وہ جا کے اس بابے کو ڈھونڈو۔ بادشاہ راجہ کو بھی پتہ لگا، لہذا یہ ہوا کہ ان کو ڈھونڈا جائے۔ تو وہ آخر جب وہ پہنچے دریا ساغر کے کنارے تو بابا جی کو جا کے انہوں نے بڑی منت سماجت کی، اور جیسے ہو سکتا ہے انہوں نے آوزاری بھی کی کہ ہمارے تو اونٹ بالکل ہی وہاں جم کے رہ گئے، ہل نہیں رہے، آپ جب تک نہیں کہیں گے وہ نہیں اٹھیں گے۔ آخر کار آپ کو رحم آ گیا اور آپ نے کہا جاؤ اب تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے۔ جب وہ سارے لوگ گئے ساربان واپس، تو واقعی ان کے جاتے ہی وہ اونٹ خود بخود اٹھ گیا۔ یہ پہلا کرامت تھی جو ظاہری طور پر اس لیے نہیں تھی کہ لوگوں کو اس پہ کیا جائے، لیکن ذکر کے ساتھ ذکر میں کرتا جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اسی طرح ساغر کا واقعہ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب انہوں نے وہاں سے بھی اٹھانے کے لیے تنگ کیا اور کہا کہ یہ ہمارے پانی کو جو یہ مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں کو بڑی نفرت سے دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ پانی جو استعمال کرتے ہیں یہ پانی پلیت ہو جاتا ہے، یعنی ناپاک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس پر انہوں نے ان سے کہا کہ راجہ نے حکم دیا کہ ان کو یہاں سے بھی اٹھا دو، لہذا انہوں نے جب بہت کہا تو وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک پیالہ لے کے گئے اور وہ خالی ہو گیا، اور پھر آخر بادشاہ کو مجبوراً جو راجہ تھا پتھورا پرتھوی راج، اس کو مجبوراً ان کو واپس وہیں بلانا پڑا، اور انہوں نے آ کے جب پیالہ ڈالا تو وہ دوبارہ بھرا۔ اور اس کے بعد آپ نے، کیونکہ آپ کو پیچھے سے حکم ہی وہیں اجمیر کا ہوا تھا، لہذا آپ نے وہیں اجمیر میں مستقل سکونت اختیار کی، اور دین اسلام اور کا اتنے اچھے، کیونکہ وہاں پر جو لوگوں کو مزاج تھے کافی سخت تھے، لیکن آپ کے اخلاق نے،
آپ کی محبت اور آپ کا جو وہ تھا طریقہ ہے اپنا تبلیغ اتنا اچھا تھا کہ وہ لوگ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے، اور ایسا ایسا بادشاہ نے جو وہ کیے تھے، اپنا جادوگر بھیجتا تھا کہ ان کو تنگ کیا جائے، وہ جادوگر خود ہی آپ کو دیکھتے تھے اور اپنے جادوؤں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، اور جس کی وجہ سے بادشاہ راجہ جو تھا وہ متاثر ہوا، اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ ان کو اجازت دے دی، بلکہ اس حد تک ہوا کہ اس نے ایک وقت میں چاہا کہ اس نے ایک پیغام بھیجا خواجہ صاحب کو کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، لیکن خواجہ صاحب نے اس کو اپنا مرید بنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں علم ہوتا ہے کہ کون شخص ان کی جو تبلیغ ہے یا ان کی تعلیم کو سما سکتا ہے، اور وہ کیونکہ دل سے مسلمان نہیں تھا اور اندر سے وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے اور اس کے لیے کرتا پھرتا تھا، اور اس نے بلکہ اسی سلسلے میں جب آپ نے انکار کیا تو اس نے پھر آپ کی خلاف مخالفت شروع کی، تو اس پر بلکہ نکل جانے کے لیے کہا وہاں سے اجمیر سے، تو اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ 2 دن کے لیے تو ٹھہر جا، پتہ لگ جائے گا کہ کس نے جانا ہے۔ تو اسی اثناء میں جب وہ امیر تیمور جب آیا ہندوستان، کیونکہ اس کی حکومت تو تھی پہلے ہی سارے کافی علاقوں میں، صرف تھوڑا سا علاقہ اجمیر اور راجپوتانہ جو تھا اور اس سے ارد گرد کے علاقے جو تھے وہ رائے پتھورا اس کے قبضے میں تھے، تو اس نے وہاں سے باقاعدہ بھیجا پیغام، سفیر بھیجا اس کے بعد اگلے دن ہی کہ فوری طور پر جو وہ وہاں ایک قلعہ ہے جو بڑا مشہور تھا اس کو خالی کر دیا جائے، اور وہ اگر نہیں کرے گا تو تیرے خلاف ہم جنگ کریں گے اور ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو پرتھوی راج نے بجائے وہ قلعہ خالی کرنے کے جنگ کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی، اور وہ چند دنوں کے بعد ہی جب وہ لشکر آمنے سامنے ہوئے امیر تیمور کا اور اس کا، تو اس میں وہ گرفتار ہوا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچا اور خواجہ صاحب کی بات پوری ہو گئی، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، میرا اللہ اس کی شرم رکھتا ہے اور ان کی باتوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ قرآن نے جیسے لکھا ہے اس بات کے بالکل عین مصداق تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بن جاتے ہیں یا میرے ہو جاتے ہیں، میں ان کی زبان، میں ان کی آنکھیں، میں ان کے ہاتھ، میں ان کے یعنی اب پیر بن جاتا ہوں، تو پھر وہی طاقت کا اندازہ، اس زبان کی قبولیت کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ آپ پیر جماعت علی شاہ صاحب جنہیں امیر ملت کا لقب قائد اعظم نے دیا تھا، اور جن کی دعاؤں سے پاکستان مارد وجود میں آیا اور کوششوں سے، جنہوں نے باقاعدہ کوشش کی، ان کے اس زمانے میں پاکستان سے بننے سے پہلے پورے بر صغیر پاک و ہند میں تقریباً 80 لاکھ کے قریب مریدین تھے، جو نیپال سے لے کے افغانستان تک کے جو لوگ تھے اور بادشاہ تھے وہ ان کے مرید تھے، اور وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کو جب خبر ہوتی تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو مجمع جمع ہو جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ کو اتفاق ہوا اجمیر شریف جانے کا، آپ جب اجمیر گئے اور اعلان ہوا جلسے کا تو بہت دنیا، آپ نے حاضری دی خواجہ صاحب کے مزار پہ، اور مراقبے کے بعد جب آپ جلسے کا دن تھا اس دن وہاں پہنچے تو جمع غفیر تھا، وہاں ایک شکی القلب انسان تھا، اس نے اٹھ کر ایک سوال کیا، اس نے کہا پیر صاحب یہاں پر لوگ اللہ کے نام کی بجائے خواجہ کے نام پر بھیک مانگتے، کیا یہ شرک نہیں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے، آپ نے وجد کے عالم میں یہ شعر پڑھا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدائے ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ یہ کیونکہ ایک بڑے کامل شخص کی زبان سے نکل رہا تھا، اور اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کاملین زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہماری ان ظاہری آنکھوں کو دیدہ کور کہتے ہیں، سیاہ آنکھیں جس سے کچھ نہیں دکھائی دیتا، ہم کنویں کے مینڈک ہیں، اور ہم ان چیزوں کا ادراک یا ان کی ہستیوں کا ادراک نہیں کر سکتی جو اس روئے زمین پر میرے اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں۔
اور وہ ان کا وجود اللہ کے دین کی وسعت کے لیے اللہ کا ایک خاص تحفہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا اس شخص کو کہ بدبخت، تجھے خواجہ صاحب کی حیثیت کا کیا علم؟ یہ جو آج تم سب مسلمان دکھائی دے رہے ہو پورے ہندوستان میں، جب پاکستان نہیں بنا تھا، اس پورا خطے میں یہ میرے خواجہ کی کرامت ہے، اس سے بڑی اور کیا کرامت لوگے؟ یعنی آپ کا عالم یہ تھا کہ جو آپ سے ملتا تھا زندگی میں وہ فیض یاب ہوتا تھا، مسلمان ہوتا تھا، اگر مسلمان نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ آپ کا عقیدت مند ضرور ہوتا تھا۔ اور اسی طرح پورے ہندوستان میں خواجہ صاحب کے خلفائے راشدین کے سلسلے سے پورا ہندوستان، ہر جگہ، پنجاب میں بابا فرید، دلی میں خواجہ بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین، اسی طرح چراغ دلی، اسی طرح دوسرے سارے علاقوں میں، پورے ہندوستان میں آپ نے اپنے خلفاء کو مقرر کیا، جن کے وجہ سے یہ آج جو دین ہندوستان اور پاکستان میں ہے، یہ اس مرد کامل کا معجزہ، اس سے بڑا معجزہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس پر جب آپ نے ان کو یہ کہا کہ شکر ہے کہ آج تم مسلمان ہو، تو ان کے تو اگر کوئی ان کے نام سے بھیک مانگتا ہے، یہ تو عقیدت ہے نا ان کی، تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ تو رات کو خواب میں، پیر صاحب کے خواب میں خود خواجہ صاحب آئے، کہنے لگے جماعت علی، تو نے سید زادوں کی لاج رکھ لی، کیونکہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی حسنی حسینی سید تھے۔ تو وہ بات وہی ہے کہ ہم ان اللہ کے بندوں کی حیثیت کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، ہم ظاہر دیکھتے ہیں، کرامات ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ میں اگر ٹائم ملا تو اگلی کے قسط میں مزید جو ان کی کرامات جو ظاہری طور پر تھی، اب جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، وہ ضرور سناؤں گا۔ اب اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کریں گے بات کرامات پر بھی۔ اللہ حافظ۔